آج میں آپ کو انشاءاللہ دنیا کے سب سے پہلے کلر کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیسی عجیب سی بات ہے، یعنی اتنا جو آپ نیوز چینلز پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، کیا کچھ فسادات دنیا میں ہو رہے ہیں، کہیں کشمیر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں فلسطین میں مارا جا رہا ہے، کہیں روہنگیا میں مارا جا رہا ہے، کہیں شام میں مارا جا رہا ہے، کہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا کرتے ہیں، مختلف ٹارگٹ کلرز مختلف لوگوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ تو یہ تو آج کی بات ہے نا، لیکن اس کائنات کی جب ابتدا ہوئی تھی اور زمین جب بسنا شروع ہوئی تھی تو دنیا میں پہلا قتل تو ہوا۔ وہ جو پہلا قتل ہوا تھا اور جو پہلا قاتل تھا وہ کون تھا، اور پہلا مقتول جو تھا وہ کون تھا، آج آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ دیکھیں صاحب، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل جو ہے وہ بنیادی طور پر، اس کا نام بتانے سے قبل میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ وہ روئے زمین کا سب سے پہلا نافرمان بھی تھا، وہ روئے زمین کا سب سے پہلا گناہگار بھی تھا، وہ روئے زمین کا سب سے پہلا حاسد بھی تھا، اور وہ روئے زمین کا سب سے پہلا متکبر بھی تھا، اور وہی شخص وہ تھا جو روئے زمین پر سب سے پہلا اپنے ماں باپ کا نافرمان تھا، اور وہی شخص روئے زمین پر سب سے پہلا آتش پرست بھی تھا، اور وہی روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل تھا۔ اس کا نام تھا قابیل۔ کیا نام تھا؟ قابیل۔ یعنی جب بھی آپ قاتل کی بات کریں تو قاتل چونکہ قاف سے آتا ہے، دو نقطوں والی قاف ہوتی ہے نا، اسی سے قابیل اس کا نام آتا ہے۔ تو دنیا کا سب سے پہلا قاتل، اس کا نام قابیل، اور دنیا کے جو سب سے پہلے مقتول تھے وہ تھے حابیل۔ قابیل و حابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ حضرت حوا کے، یعنی جو معاملات ہیں حمل کے، اس میں اس طرح سے تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی آپ کے حمل سے پیدا ہوتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے اور دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیوزا سے، جو کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، طے فرمایا، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ کے ساتھ، جو کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہیں ہوا۔ چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھیں لہٰذا قابیل ان کا طلبگار تھا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، جوڑے میں ہوتا یہ تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، پھر اسی طرح سے جب دوسرا جوڑا پیدا ہوتا تھا تو اس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی، تو پہلے جوڑے کے لڑکے سے دوسرے جوڑے کی لڑکی کا نکاح ہوتا تھا۔ یہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ ایک ہی جوڑا جو ہے آپس میں نکاح کر لے، یہ ایک اس زمانے میں دستور بنا ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، یعنی جو قابیل تھا اس کو بہت سمجھایا، چونکہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابیل جو تھا وہ مکمل طور پہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ ہوتا یہ تھا ناظرین، اس زمانے میں قربانی کی جو مقبولیت کی نشانی تھی وہ یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ اترا کرتی تھی، آسمان سے ایک آگ اترا کرتی تھی، اور وہ آگ اگر اس قربانی کو جلا دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اور چونکہ قابیل اپنے جنون کے اندر اس حد تک مبتلا ہو چکا تھا کہ وہ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میں لیوزا سے شادی کروں، وہ اس بات پہ آ چکا تھا کہ مجھے اگر شادی کرنی ہے تو اقلیمہ سے کرنی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ شرط رکھ دی کہ ٹھیک ہے، دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اگر جس کی قربانی قبول ہو جائے گی پھر اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ اچھا جی، اب معاملہ کیا تھا کہ جو قابیل تھا وہ بنیادی طور پہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، کھیتی باڑی سے منسلک تھا، اور جو حابیل تھے وہ بنیادی طور پر جانوروں کا کام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بال اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اس کے بعد کیا ہوا ذرا سنیے۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد اور عناد پیدا ہو گیا، اور اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی مکمل طور پہ ٹھان لی، اور حابیل سے یہ کہہ دیا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ یہ وہ بات ہے ناظرین کہ ایک انسان جب بہکتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ دنیا کا سب سے پہلا نافرمان کون ہے؟ قابیل ہے۔ اس نے اپنے باپ کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا سب سے پہلا گناہگار کون ہے؟ قابیل ہے۔ اس نے یہ گناہ کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ تھا، جو کہ اپنے نبی کو عطا ہوا تھا،
وہ اس پر چلنے کو تیار نہیں تھا، یعنی گناہوں کا وہ مرتکب ہونے لگا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کا سب سے پہلا جو حاسد تھا وہ کون تھا؟ قابیل تھا۔ اس کو اس بات کا حسد ہوا کہ میں حسین ہوں، خوبصورت ہوں، مطلب میرے نکاح میں تو اقلیمہ کو آنا چاہیے، لیوزا کیسے آئے گی؟ اور اس کے ذہن میں ایک اور بات تھی، روایتوں میں آتا ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں، اس کے ذہن میں ایک اور بات یہ تھی کہ وہ یہ جانتا تھا کہ چونکہ وہ یہ کلیم کرتا تھا کہ ہم دونوں تو بنیادی طور پہ جنت میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو حابیل اور لیوزا ہیں یہ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا حق تو ہمارا بنتا ہے، ہم ان سے زیادہ جو ہے وہ اپنا رتبہ رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری پیدائش جنت میں ہوئی ہے اور ان کی پیدائش زمین پر ہوئی ہے، لہٰذا حق میرا ہے، اقلیمہ کے ساتھ میری شادی ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ حابیل نے یہ کہا کہ قربانی قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تم متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہو جاتی۔ ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں ہی ایک پلڑے میں ہوں اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس بات کو سننے کے بعد قابیل کے اندر جو حسد کا ایک، یوں سمجھ لیجئے کہ حسد کی جو ایک آگ تھی وہ مزید بھڑکنا شروع ہو گئی۔ اس نے یہ کہا کہ میں متقی نہیں ہوں، وہ یہ سوچنے لگا کہ میری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی، اس کی اللہ نے قربانی قبول کر لی، اور وہ یہ سوچنے لگا کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح سے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیمہ سے میری شادی نہیں ہوگی۔ تو حسد کی آگ میں وہ اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا کہ اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں حابیل کو قتل کروں گا، اور یہاں ہوا معاملہ ناظرین اس طرح سے کہ اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اچھا، اب جو قتل کیا اس کے بارے میں بہت سی روایتیں آتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بڑی ہی عجیب سی بات ہے، حیرت ناک بات ہے۔ دنیا کا پہلا قتل، آپ زیوم کر رہے ہیں نا، دنیا کا پہلا قاتل قابیل قتل کرنے جا رہا ہے، دنیا کے پہلے مقتول حابیل قتل ہونے جا رہے ہیں، اور دنیا میں پہلا قتل ہونے جا رہا ہے، یعنی اس سے پہلے اس کی کوئی مثال، کوئی ایگزامپل نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو آج تو بہت سے ذرائع ہیں نا کہ مثال کے طور پہ وہ اسے گن شاٹ کر دے، وہ اسے چھری سے مار دے، وہ اسے زہر دے کے مار دے، وہ اسے روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دے، یا اس کے اوپر تلوار چلا دے، یا اس پہ بلٹ فائر کر دے، یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کر دے، اس کو کسی بڑی بلڈنگ سے دھکا دے دے، کچھ بھی کر دے۔ وہاں تو کوئی ایسی مثال ہی نہیں تھی۔ اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا بنیادی طور پہ کہ قتل کیسے کرنا ہے، لیکن اس نے قتل کرنے کا دعویٰ کر دیا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ جو حابیل تھے یہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑوں پر چلے گئے، اور یہ جو قابیل تھا یہ ان کو چیس کرتا کرتا ڈھونڈتا وہاں پر پہنچ گیا، اور ایک بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا، اور یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ایک مثل پرندے کی مطلب کاٹ کر جو گلا دبا کر ان کی جان لی گئی، اور یہاں تک کہ شیطان آیا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ان کو قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا، یعنی کسی طور سے بھی جو ہے قابیل جو ہے وہ قتل نہیں کر پا رہا، تو اس نے کیا یہ کہ ایک جانور پکڑا، اس جانور کو ایک پتھر کے اوپر لٹا دیا، پھر اس کی گردن کو اس کے اوپر رکھا، اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر مارا، یعنی کچلا، اور اس کو یہ بتایا کہ تو اس طرح سے اس کو قتل کر دے۔ لہٰذا اس نے یہی طریقہ اپنایا، روایتوں میں آتا ہے، اور قتل کر دیا۔ اب جب قتل ہو گئے تو معاملہ یہ ہوا کہ جو شیطان تھا وہ حضرت حابیل کی والدہ کے پاس گیا، اور جا کر یعنی بیوی حوا علیہ السلام کے پاس گیا اور سارا ماجرا بتایا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ قتل کیسا ہوتا، ظاہر ان کو بھی نہیں پتا تھا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا ناظرین، تو وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ قتل کیسے ہوا۔ تو پھر اس نے بتایا کہ اب نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، نہ وہ بولتا ہے، نہ وہ چلتا ہے، نہ وہ ہلتا جلتا ہے، نہ وہ سانس لیتا ہے، اس کو اب موت آ چکی ہے، یعنی آ کے اس نے گھر کے اندر بھی اس اطلاع کو دے دیا۔ بہرحال قصہ یہ ہوا صاحب کہ بوقت قتل حابیل کی عمر تقریباً 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعض کا یہ قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے، اب ظاہر ہے چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا ناظرین، دنیا کا پہلا قتل تھا، تو اب اس کے بعد دنیا کے اندر کیا ہوا یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، یعنی پوری کی پوری زمین 7 دن تک
زلزلے کی لپیٹ میں مکمل طور پہ رہی. جتنے بھی درندے تھے، جتنے بھی پرندے تھے، سب میں ایک اضطرابی کیفیت پھیل گئی، ایک بے چینی پھیل گئی. اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون جیسے ہی اس نے بہایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چہرے کو انتہائی سیاہ کر دیا، بدصورت کر دیا. اور اتنا بدصورت کر دیا کہ وہ جتنا حسین تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اتنا ہی بدصورت لوگوں کو، مطلب وہاں پر آدم علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حوا علیہ السلام کو نظر آنے لگا. اچھا جی، اب یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں آدم علیہ السلام بے انتہا مغموم ہونے لگے اور رنج میں رہنے لگے، کیونکہ ظاہر ہے پہلا بیٹا، اور پھر بات یہ ہے کہ اس کا قتل ہو گیا. تو صورتحال کیا، حابیل چھوٹے تھے. تو اب معاملہ کیا ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ 100 برس تک تقریباً روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو ہنسی نہیں آئی. پہلا قتل کائنات کا ہو چکا ہے، آدم علیہ السلام کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے. باپ کی کیفیت ناظرین اس وقت کیا ہوگی کہ کم و بیش 100 برس تک آپ مکمل طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے چہرے کے اوپر ہنسی نہیں تھی. اور یہ جو آپ نے ایک مرثیہ کہا، جس کا عربی ترجمہ ہمیں ملتا ہے اور اس کا اردو ترجمہ کس انداز سے ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور کبھی ہو گیا اور ہر رنگ اور مزے والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غیظ و غضب میں آ کر جو قابیل تھا اس کو دھتکار کر اپنے دربار سے باہر نکال دیا اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو لے کر عدن میں چلا گیا. وہاں ابلیس اس کے پاس گیا. اب ابلیس ظاہر اپنا کام کر رہا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ اب مجھے کرنا کیا ہے. تو ابلیس نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا کہ حابیل کی قربانی کو اصل میں آگ نے قبول کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پر آگ کی پوجا کرتا تھا. آگ نے آ کے کھایا تھا نا، تو آگ بنیادی طور پہ اس کی جو ہے وہ من چاہی ہے اور وہ آگ کی پوجا کرتا تھا. لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا اور آگ کی پرستش شروع کر دے. چنانچہ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص ہے ناظرین جس نے آگ کی عبادت اس روئے زمین پہ کی، اور یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق بہایا. اور یہ وہ پہلا مجرم ہے جو روایتوں کے مطابق جہنم میں سب سے پہلے جائے گا. یہ معاملہ اس انداز سے سمجھ لیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قابیل بنیادی طور پر وہ شخص ہے، یعنی اس نے جو قتل کیا ہے، اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے، یعنی مثال کے طور پہ کوئی اگر ٹارگٹ کلنگ میں کسی کو مارتا ہے، کوئی اگر کسی کو دشمنی میں مارتا ہے، کوئی اگر کسی کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جنگ میں مارتا ہے، جتنے بھی قتل دنیا میں ہوں گے، ان تمام مقتولوں کا جو بوجھ ہے اس کا ایک حصہ بروز محشر قابیل کی گردن پر بھی ہوگا. اور ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ یہ جو مقتول ہے بنیادی طور پر بروز محشر قاتل کو تلاش کرے گا، اور جب قاتل اس کو مل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ڈیمانڈ کرے گا کہ یا اللہ اس کی تمام نیکیاں مجھے عطا کر دے. اب نیکیاں ملنے کے بعد بھی اگر اس کا معاملہ حل نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے اس کے تمام گناہ، یا جو قاتل ہے، مقتول ہے، اس کے تمام گناہ قاتل کے کھاتے میں ڈال دیا جائیں گے. معاملہ یہ ہوا صاحب کہ قابیل کا انجام تو یہ ہوا کہ اس کے لڑکے نے جو اندھا تھا، یعنی ظاہر جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا، جو اپنے والد کے ساتھ کیا، جو نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا عبرت کا نشان بنایا کہ اس کا ایک لڑکا تھا جو کہ اندھا تھا، اس نے اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا. آپ کے ذہن میں پتھر ہے نا، روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ پتھر ہی مار کر اس کے سر کو کچلا گیا تھا، جن کا نام حابیل تھا، اور پتھر ہی سے اس کے اندھے بیٹے نے اس کو کچل کر مار دیا. یہ بدبخت ظاہر ہے نبی زادہ ہونے کے باوجود بھی آتش پرستی میں لگ گیا تھا اور آگ کی پوجا کرتا تھا، اور کفر و شرک کی حالت میں ہی اسی انداز سے اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا. حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیز علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی. آپ نے اس نونہار فرزند کا، جو ہونہار فرزند تھے، ان کا نام شیز رکھا. یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی اللہ کا عطیہ بنتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیز علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنا کر ان کی نسل میں خیر و برکت کی دعائیں مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین انہی حضرت شیز علیہ السلام کی
औलाद में से है। इस वाक़े को कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज से बयान फरमाया है, और ए पैगंबर उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के दोनों बेटों की सच्ची खबर। जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की ना कबूल हुई। तो वो बोला मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो दूसरे ने कहा कि अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल फरमाता है, यानी उसकी कुर्बानी कबूल फरमाता है जो मुत्तकी हो। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं अपना हाथ तुझसे न बढ़ाऊंगा, यानी तुझ पर ना बढ़ाऊंगा। मैं खुदा से डरता हूं, मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पलड़े में पड़ जाएं। तो उसके नफ्स ने उसके भाई के कत्ल की रग़बत दिलाई, तो वो उसको कत्ल करके नुकसान उठाने वालों में हो गया। अब इस बात में जो आखिरी बात नाज़रीन समझने की है वो बड़ी सादी सी है, वो ये है कि दुनिया का पहला कातिल तो काबिल है, दुनिया के पहले मकतूल हाबील हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हैं, लेकिन क्या बात थी कि जिसकी वजह से काबिल रांदे दरगाह हो गया? उसमें एक बुनियादी बात है नाज़रीन, वो बुनियादी बात यह है कि वो बुनियादी तौर पर हसद के अंदर मुब्तला हो गया था, और हसद में ऐसा मुब्तला हो गया कि वो हसद बुग़्ज़ में बदला, बुग़्ज़ दुश्मनी में बदली, और दुश्मनी ने उसको कत्ल पर मजबूर कर दिया। यानी जो नफसानी ख्वाहिशात थीं वो उसका इतना असीर हो चुका था कि भूल गया कि मेरे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, भूल गया कि मेरे भाई हाबील हैं, भूल गया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जाहिर है रहती दुनिया तक ये एक फिटकार जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मुझे मिलती रहेगी, और बरोज़ महशर जब मैं उनकी बारगाह में पेश हूँगा तो मैं कबूल नहीं किया जाऊँगा बल्कि रांदे दरगाह कर दिया जाऊँगा। और आखिरी बात कि रिवायात में जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि यहाँ तक आता है कि ये पहला शख्स होगा जो दाखिले जहन्नम कर दिया जाएगा। इस सिलसिले को यहाँ